لاہور ہائی کورٹ کا 10 نکاتی فیصلہ آ گیا ہے، جس کے حقات بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے۔ 9 مئی کے بعد سے اب تک کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ جس عمارت پر یہ کارروائی ہوئی مشتہر افراد کی جانب سے، وہاں سے کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جنا ہاؤس کی بھی نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج۔ پھر وہ کہتے ہیں شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9 مئی کے بعد اب تک کی سب سے بڑی شہادت ہے، سب سے بڑی پیش رفت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہے۔ تو جناب، بازی پلٹ گئی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، نہ کوئی زخمی نہ کوئی مدعی۔ کپتان کے حق میں بہت بڑا فیصلہ لکھنے والا جج ریٹائر۔ حالات بدل جائیں گے، بس یہ ہونے کی دیر ہے۔ نجومی کی بہت بڑی پیشگوئی پر پی ٹی آئی میں جشن کا سماں۔ لاہور ہائی کورٹ کا 10 نکاتی فیصلہ آ گیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت بڑی باتیں تھیں وہ کہ یہ چیزیں اور تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے۔ یہ 9 مئی کے بعد سے اب تک کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ جو جج صاحب نے پوائنٹس لکھے ہیں ابھی جو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، یہ فیصلہ ہے۔ 10 نکات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان 10 نکات کو دیکھا جائے ایک ایک کر کے تو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کے کیس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کہنا کہ آپ نے ڈان لیگز آپ نے یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے، یا یہ کہنا کہ ہم یہاں سے بھیجتے ہیں وہ وہاں جا کے کارنامے دکھا کے آتے ہیں نواز شریف کا، جی بالکل، یہ تو پورے ادارے پر، اور یہ ادارے کی کسی عمارت پر نہیں، یہ ادارے کے کردار پر بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، ادارے کے کردار پر بہت بڑی بات تھی، میاں نواز شریف نے کی۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب کا پھر دوسرے ملک میں مجھے میری فوج سے بچاؤ یہ بات کرنا، یہ بھی اپنی نیچر میں، جو ہم نون لیگ 9 مئی کے حوالے سے بات کرتی ہے تو نون لیگ یا آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں اور ان چیزوں کو دیکھ لیں تو یہ اپنی نیچر میں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ 9 مئی کے بعد جو اب ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ باقیوں نے 9 مئی تو نہیں کیا نا، یہ بار بار 9 مئی سے بہت زیادہ کر گئے وہ تو نہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا ہے اس فیصلے میں جو ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، انہوں نے لکھا کیا ہے جج صاحب نے، اور جج صاحب جو ہیں وہ پہلی بات یہ کہ آج ان کی مدت ملازمت کا آخری دن تھا، آخری دن کر کے گئے۔ وہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ لوگ وقت آخر جو ہے وہ فیصلہ کر جاتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1 تو جج صاحب نے کیا لکھا ہے دیکھیے، جج صاحب نے جو اپنے فیصلے میں لکھا اس کے مطابق 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے میں نہ کوئی زخمی ہوا، 1 نہ کوئی آرمی آفیسر مدعی بنا، 2 یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ اس حملے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا، اور جس ادارے پر، جس عمارت پر یہ کارروائی ہوئی مشتہر افراد کی جانب سے، وہاں سے کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے۔ نمبر 3 جی ایچ کیو کے اندر اور باہر سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس ویسے سوشل میڈیا پر بھی جو فوٹیجز ہیں وہ تمام فوٹیجز جو ہیں وہ موبائل فون کی مظاہرین کی بنائی ہوئی فوٹیج یا جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں ان کی بنائی ہوئی فوٹیجز ہیں، اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، بٹ ہمارے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ابھی اس وقت بات کرتے ہوئے خیال آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جنا ہاؤس کی بھی نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، اور کسی اور مقام کی بھی، عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس کی بھی نہیں ہے۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہاں پر جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ پھر وہی کہتے ہیں شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، یہ ایک نقطہ۔ پھر اگلے نقطے میں وہ نقطہ نمبر 5 میں کہتے ہیں نہ ہی کوئی گواہ ہے، وٹنس، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی ایچ کیو مقدمے میں، یہ جو پنڈی والا واقعہ ہے، فلیش مین چوک والا، یہاں پر کسی خاتون کو نامزد بھی نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ موقع پر موجود پولیس افسران نے مظاہرین کو جی ایچ کیو کے اندر جانے سے نہیں روکا، نقطہ نمبر 7 یہ میرے نزدیک اس میں سب سے اہم ترین نقطہ ٹرننگ پوائنٹ کہ نہیں روکا گیا۔ اچھا، یہی پاکستان تحریک انصاف کی
اور بہت سے تجزیہ کرنے والوں کی رائے ہے کہ یہی سب کچھ ہمیں لاہور میں بھی نظر آتا ہے کہ مظاہرین کو روکا نہیں گیا. پھر وہ آگے کہتے ہیں بادی النظر میں انسداد دہشت گردی کی ایکٹ دفعہ 7 کا اطلاق نہیں پایا جاتا. 780 یہ ہمارے یہاں اکثر ڈسکس ہوتی ہے, تو یہ بھی یہاں پر اپلائی نہیں ہوتی. اوکے. پھر 9ویں نقطے میں جج صاحب 10ویں نقطے میں بلکہ سوری 9واں نقطہ, ملزمان کے خلاف مزید مقدمہ تحقیقات کا محتاج نہیں. اوکے. اور آخری انہوں نے لکھا ہے پوائنٹ نمبر 10 کہ جیل میں رکھنے کا جواز نہیں ہے, مزید جیل میں رکھنے کا جواز نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہے, یہ فیصلہ دیکھیے فیصلہ کیا ہوتا ہے, فیصلے کے بارے میں قانون ہے. عدالت کا کوئی بھی فیصلہ نظیر بنتا ہے اور نظیر جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے. عدالتی فیصلہ پھر وہ عدالت میں نیکسٹ جا کے پروو ہوتا ہے, اسے بطور قانون اور بطور بڑی شہادت اسے رکھا جا سکتا ہے. تو یہ اس کیس میں 9 مئی کے بعد اب تک کی سب سے بڑی شہادت ہے, سب سے بڑی پیش رفت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئی ہے. اور جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ فیصلہ بھی ہم دکھا رہے ہیں. اب یہ مقدمات جہاں جہاں موجود ہیں یہ تمام چیزیں وہاں اٹھائی بھی جائیں گی, اور یہی سوالات جو ہم نے کیے یہ سوالات عدالتیں بھی اٹھائیں گی کہ کیا CCTV فوٹیج موجود ہے, اوکے, کیا دیگر چیزیں موجود ہیں, مدعی کون ہے. اچھا, آپ کے خیال میں بندیال صاحب اپنے آخری دن پر کوئی بڑا فیصلہ لکھ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا یہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے کہ اس میں کیا ہوگا, مجھے بتائیے. میں نے بار بار کیا بات کی, آپ نے کہا کہ ہم ہیں نا. ہاں, عدالت درمیانی راستہ نکال کر دے گی اور کہے گی کہ چلنے دیجئے فوجی عدالتوں میں مقدمہ. عدالت نے یہ کہا ہے نا کہ ہماری اجازت کے بغیر کسی پر بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا کسی سویلین پر. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ہم ہیں نا. ہاں, تو یہ عدالت نے کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ بندیال صاحب کے فیصلے میں, دیکھیے بندیال صاحب کا ایک فیصلہ جس پر میں, آپ, پورا ملک, سیاسی جماعتیں, تمام لوگ بات کر رہے ہیں, وہ فیصلہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو 2013 کے انتخابات تھے وہ تھے 11 مئی کو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 25 جولائی کو ممکن ہے. دیکھیے اچھا وہاں سے نکالیں گے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا نا رمضان کبھی آتے ہیں سردیوں میں, پھر کچھ برسوں کے بعد آتے ہیں گرمیوں میں, پھر کچھ برسوں کے بعد رمضان سردیوں میں آتے ہیں. سر آپ الٹے تو نہیں جاتے, ٹھیک ہے. تو یہی کچھ ممکن ہے کہ اگلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال میں کوئی ایک انتخابی ایکسرسائز جو ہے اس کی ڈیٹ 14 مئی ہو. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ویسے ان انتخابات کی بھی 14 مئی ہو سکتی ہے اگلے سال. یہ بھی ممکن ہے, اور اس میں دیکھیے عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ درست قرار پائے گا. اچھا, ایک نجومی صاحب ہیں, انہوں نے بہت بڑی پیشگوئی کی ہے. اچھا, غنی جاوید ان کا نام ہے. سمیع ابراہیم کے ٹی وی شو میں انہوں نے ایک پیشگوئی کی ہے کہ اگر 3 ستمبر تک اگر وہ بچے رہے, یعنی کہ عمران خان صاحب بچے رہے, تو بعد کے حالات ان کے حق میں ہیں. اگست کے پہلے ہفتے میں اگر 3 ستمبر تک اگر ہے, دیکھیں نجومی بھی اگر کر کے اپنے بتا رہے ہیں پیشگوئیاں, اگست کے پہلے ہفتے میں کوئی واقعہ ہو جائے گا اور انتخابات کے بعد مزید مسائل, اس واقعے ہونے سے کیا ہوگا؟ اس واقعے کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف تو ہے نا, ایک سیاستدان ہے, خاتون سیاستدان, اور ایک ان کے والد کے درمیان. اب یہ آصفہ اور زرداری صاحب تو ہو نہیں سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اب بتائیں نیکسٹ گیس. یہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں ہو سکتے, مہربانو بھی نہیں. ہاں, تو یہ وہ بھی نہیں ہو سکتے. یہ وٹو صاحب کی جو صاحبزادی ہیں جہاں وٹو صاحبہ اور وٹو صاحب, منظور وٹو صاحب, یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ وہ بھی نہیں ہے. تو پھر اس پہ بچتا کون ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب. جی بالکل یہی ہیں, آپ نے ٹھیک گیس کیا. اور اگست کے پہلے ہفتے تک ان کا اختلاف زور پکڑ جائے گا, اور اختلاف ہے پارٹی پالیسی پر. جو میاں صاحب ایک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, وہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسے ہوگا. تو پھر یہ چل رہا ہے, اور انتخابات کے بعد مزید مسائل. اچھا, انہوں نے والد کی بات کی ہے, والد کا درجہ رکھنے والی کی بات کی, کیونکہ مریم کے اختلافات والد سے تو نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب سے ہیں, تو والد کے برابر کا درجہ رکھنے والی. یہ درجہ شہباز شریف کو انہوں نے نہیں دیا. اچھا, والد کی ہی بات کی انہوں نے کہ والد صاحب سے اختلافات شدید زور پکڑ جائیں گے. بہرحال خان صاحب اگر بچے رہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میرے نزدیک بھی.
میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے نجومین جو غنی جاوید صاحب جو بھی فرما رہے ہیں اس میں کافی کچھ نہیں تو عبد الغنی کئی بار چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو کئی بار نہیں بھی ہوتی، تو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. میرا خیال ہے یہ کتنی بڑی جیت ہے یہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے یہ 9 مئی کے بعد سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آفیشلی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو باقی جگہوں پر بھی ہیلپ کر سکتی ہے. اوکے ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.